بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ واقعہ جو میں سنانے لگا ہوں یہ کوئی پرانے دور کا واقعہ نہیں بلکہ ماضی قریب کا واقعہ ہے۔ امریکہ کی ریاست اوکلاہوما، وہاں پر ایک قبرستان بن رہا تھا مسلمانوں کا، اور اس کے لیے 5 سال سے عدالتی کارروائی جاری تھی، اور مسلمان چاہ رہے تھے کہ ان کو شرعی طریقے سے اپنے لوگوں کی تدفین کا اجازت نامہ مل جائے اور وہ جگہ ان کو مل جائے۔ تو وہ کیس کسی پیر کے دن اس کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو گیا، اور منگل یا بدھ کے دن وہاں جو مسجد کے امام تھے ان کو فون کال آئی، اور وہ کوئی عورت تھی جو بات کر رہی تھی، اور اس نے یہ کہا کہ آپ کے قبرستان میں جگہ چاہیے، مجھے اپنی ماں کی تدفین کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو قبرستان تیار نہیں ہے اور اس میں تو وقت لگے گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیونکہ انہیں شک ہو رہا تھا کہ عورت مسلمان ہے بھی یا نہیں، انہوں نے پوچھا آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا لیکن میری ماں مسلمان ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کچھ تفصیل بتائی کہ اس عورت کے بارے میں کہ یہ چائنیز تھیں، چائنیز امریکن، اور یہ مسلمان تھیں، چائنا سے آئی تھیں امریکہ میں، اور ان کا جو شوہر تھا وہ غیر مسلم ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور پھر واپس چائنا چلی گئی تھیں۔ اب یہ بیٹی جو کال کر رہی تھی اس نے اپنی ماں کو بلایا تھا امریکہ تاکہ اپنی ماں سے مل سکے، تو وہ اپنی اولاد سے ملنے آئی تھیں۔ جب وہ ایئرپورٹ پہنچی تو یہ پہلا موقع جو انہیں ملا کہیں سے فون کرنے کا، تو انہوں نے وہاں سے ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھائی اور وہاں سے کچھ پیجز پھاڑ کر لے آئیں، اور پھر جب اپنی بیٹی سے ملاقات ہوئی تو وہ پیجز اپنی بیٹی کو دیے اور ان سے کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں، جب میں مر جاؤں تو ان کو بتا دینا۔ تو یہ جو پیجز تھے یہ وہ پیجز تھے جن پر مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ایک دن کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس طرح اس کی بیٹی نے قبرستان کے لیے فون کیا تھا۔ تو امام صاحب نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم فوراً ان کی قبر تیار کر دیں گے، چاہے ابھی قبرستان تیار نہیں ہے لیکن اس کیس میں ہم تو یعنی پہلی قبر جو اس قبرستان میں بننی تھی وہ اس عورت کی بننی تھی۔ پھر وہ جمعہ کا دن تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور لوگوں کو بتایا گیا اس عورت کے بارے میں۔ تو پھر تمام جتنے لوگ وہاں پر حاضر تھے ان سب نے جنازے میں شرکت کی، اور یہ وہ بھائی تھے جن کا اس عورت نے ذکر کیا تھا ٹیلی فون ڈائریکٹری میں سے پیج پھاڑ کر کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ ان سب نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ اس کا جو پہلے اس کا شوہر تھا جس سے اس نے علیحدگی اختیار کر لی تھی وہ بھی جنازے میں موجود تھا، یعنی قبرستان میں موجود تھا، اور اس کی اولاد بھی موجود تھی۔ پھر بیٹی نے کہا، کوئی کاغذ دیا کہ اس کاغذ پر ان کی پسندیدہ دعا لکھی ہوئی ہے، یہ آپ پڑھ دیجئے۔ تو امام صاحب نے وہ دعا پڑھی، تو وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دیجئے۔ یہ سن کر اس کے بیٹے نے فوراً ہی کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد جو اس کا سابقہ شوہر تھا اس نے کہا کہ مجھے اس قبر کے برابر میں قبر بک کرانی ہے اور وہ میری اپنی قبر ہوگی، اور پھر اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ سارا واقعہ جو ہے اس میں ہم سب کے لیے تو بہت سارے سبق ہیں، لیکن ایک خصوصاً بچوں کے حوالے سے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے کتنا پریشان ہونا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کی مستقبل اور آخرت کے حوالے سے
ہم ہر وقت ہمارے ذہن پہ سوار ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے بھی جنت پہ جائیں، تو ان کے لیے دعائیں مستقل کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے اور خیال کرنا چاہیے اور ان کی صحبت کا خیال کرنا چاہیے، ان کو نیک لوگوں کی صحبت پہ رکھنا چاہیے، ان کو بار بار اللہ تعالیٰ کا احساس دلاتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے۔ یہ ساری باتیں اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس واقعے میں والدین کے لیے کچھ اہم اسباق ہیں، وہ اس بارے میں سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔